جو ہمارا پچھلا معاہدہ تھا اس کے بیشتر پوائنٹس پر عمل ہوا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کیسز ابھی ودرا نہیں کیے گئے اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ڈالا گیا، تو یہاں قاتل کو سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر سے ATC کا چارج اٹھا کر گھر بھیج دیتی ہے، اور جو دینی جماعتوں کے لوگ ہیں تو کیا اس ملک میں ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ تو لوگوں کو اشتعال نہ دلایا جائے، رد عمل پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ پہلے ہی یہ ملک پولیٹیکلی اور اکنامکلی کافی حد تک ڈیسٹیبلائز ہے، عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس میں اگر یہ مذہبی عنصر شامل کیا گیا تو یہ تباہی اور بربادی کا ہوگا، اور شاید یہ دانستہ کیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کا رخ جو ہے وہ مذہب کی طرف موڑ کر اس کو فرقواریت کا نام دیا جائے۔ یہاں پر فرقواریت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہم کسی فرقے پر کوئی چارج لگا رہے ہیں۔ ہم ذمہ دار حکومت وقت کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے تحت ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں، مجرموں کا تعین کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں، اور بے گناہوں لوگوں پر جتنے مقدمات چارجز ہیں ان کو انکنڈیشنلی ان کو وڈرا کیا جائے، ان کو واپس لیا جائے، اور معاملات کو نارملسی کی طرف لانے میں اگر وہ چاہیں گے تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں، اور TLP کی مجلس شورا سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ تعاون کریں، اور ہم کل سے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، اپنے لوگوں کو آپ مطمئن رکھیں اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اہل سنت و جماعت میں یقیناً ایک اشتعال بھی ہے، ایک نفرت بھی ہے۔ میں آپ حضرات کے توسط سے اپنے پورے عوام اہل سنت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ہم نے حکومت کو جو موقع دیا ہے تو انہیں اس سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا موقع دیں۔ اگر ان کی نیت صحیح ہے، عزائم صحیح ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، یا ریاستی اداروں کے اندر کوئی ایسے عناصر نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو شواہد انہوں نے بتائے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بعض ریاستی اداروں میں کوئی نہ کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو ملک کے حالات کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کو ناکام بنانا پوری قوم کی، میڈیا کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مثلاً ذرا سی بات ہو جائے تو آپ لوگ گھنٹوں رہیں گے، لیکن دینی جماعتیں، دینی تنظیمیں، دینی سیاسی تنظیمیں نہ ان کی آواز آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں، نہ ان کے موقف کو آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ پھر کہتے ہیں جی عوام کے حقوق مارے جا رہے ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں، دھرنے دیے گئے ہیں، فلان دیے گئے ہیں، تو لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر دلیل سے، استدلال سے، پرامن طریقے سے اپنا موقف پیش کیا جائے تو اس ریاست میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے
کہ وہ جائیں چوک میں نظام کو بلاک کریں اور پھر آپ آئیں گے مکالمہ کرنے کے لیے، پھر آپ تھریٹ کریں گے طاقت استعمال کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلحہ جو اس غریب قوم کے ٹیکسز سے بنایا جاتا ہے وہ ان عوام پر چلانے کے لیے نہیں ہے، وہ ملک کے غداروں پر چلانے کے لیے، دہشت گردوں پر چلانے کے لیے، ملک کے دشمنوں پر چلانے کے لیے ہے. یہ عوام کے ٹیکسز سے بنایا ہوا اسلحہ یا خریدا ہوا اسلحہ اس لیے نہیں ہے کہ بے قصور لوگوں کی جانیں لی جائیں اور ٹارگٹ کر کے فائر کیا جائے. آپ حضرات تمام تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ علامہ حافظ سعد رضوی موجود ہیں. آپ میں سے جن میں سے کچھ کو ڈیٹیل جاننا ہو ان کے ساتھ باقاعدہ آپ نشست کریں اور تمام معاملات پر بات کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی جو ریلیجو پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل نارمز کے مطابق یہ ان کا حق ہے کہ سیاسی میدان میں کام کریں، لیکن ریاست کا حق ہے کہ ان کو بھی وہی اسپیس دیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کو ہے، اور میڈیا پر بھی لازم ہے کہ ان کی آواز کو بھی اسی طرح پہنچائیں جس طرح آپ دوسری جماعتوں کی آواز کو دنیا تک اور قوم تک اور حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں. تو آپ سے ہم اچھی توقعات کرتے ہوئے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں ہمارے دست و بازو بنیں، ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم مل کر اس ملک میں امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کی خدمت پہ چند گزارشات ہیں.